जब मैं اس میں بیڈ پہ تھی، اس میں تو مجھے موقع ملا کہ میں جو ہے حنوک کی کتاب کو پڑھ سکوں۔ ابھی میں نے اس کو کمپلیٹ تو نہیں اسٹڈی کیا، لیکن میں اس کو ابھی میں نے تھوڑا اسٹڈی کیا ہے۔ تو اس میں سے میں بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو خدا کے کلام میں ہیں، اور خدا نے بہت سارے ایسے بھید جو خدا نے حنوک پر کھولے تھے، وہ بہت سارے بھید خدا نے بعد میں اپنے نبیوں پر بھی کھولے، دانیل پر کھولے، یوحنا جو ہے مکاشفہ اس کو دیا گیا، اور بہت ساری ایسی باتیں، اور خدا نے اس کو ایک ایک چیز بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خدا نے اس کو دکھائی، حنوک کو دکھائی۔ تو اس میں سے ایک چیز جو پڑھنے والی ہے، میں اس میں سے ایک پڑھوں گی۔ اس کے چیپٹر 22 میں ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ خدا کے فرشتے جو ہیں، جب وہ آسمان پر جاتا ہے تو خدا کے فرشتے اس کو کیا کیا دکھاتے ہیں۔ تو جو چیز ہمارے لیے ہے، یہ تو انگلش میں ہے، تو میں اس کو مطلب کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو انگلش میں پڑھوں، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو پھر اس کو بیان بھی کر سکیں۔ تو اس میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ چیپٹر 22 ہے، اینوک کی بک ہے اور حنوک کی بک ہے، اور اس میں یہ کہتا ہے کہ اینڈ دین آئی وینٹ ٹو another place, the mountain of hard rock, and there was in it 4 hollow places, deep and wide and very smooth. How smooth are the hollow places, and deep and dark to look at. Then Raphael answered one of the holy angels who was with me, and said unto me, These hollow places have been created for this very purpose, that the spirit of the souls of the dead should assemble therein, ye that all the souls of the children of men should assemble here. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو فرشتہ جو ہے، رفائل فرشتہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر اس کو جو ہے وہ 4 گہری وادیاں اس کو نظر آتی ہیں، ہالو ڈیپ پلیسز اس کو نظر آتی ہیں جو بہت ہی گہری ہوتی ہیں، اور وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ گہری ہیں، اور خاص طور پر ان میں اندھیرا ہے۔ جب وہ اوپر سے ان کو دیکھ رہا ہے، وہ زمین پر ہیں، لیکن وہ ان کو اوپر سے دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت ہی ڈیپ ہیں، اور رفائل فرشتہ جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ جو پلیسز ہیں یہ خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، اور یہاں پر جو ہیں وہ ڈیڈ سولز جو ہیں وہ یہاں پر آتی ہیں، اور ان کو وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ And these places have been made to receive them until the day of their judgment, and until their appointed period, till the period appointed, until the great judgment comes upon them. یہ ہم سب جانتے ہیں، اور بائبل بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ خود آج جتنی بھی روحیں آج تک جو ہیں وہ آسمان پر جو خدا کی حضوری میں جاتی ہیں، خدا ان کو خاص جگہ پر، خاص مقام پر رکھتا ہے۔ اس وقت تک خدا نے ان کو رکھا ہوا ہے جب تک وہ خدا کا روز عظیم نہ آئے، یا خدا کی وہ عظیم عدالت جو ہے وہ نہ آئے، تب تک ان کو وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ And I saw the spirit of a dead man making suit, and his voice went out to heaven and made suit. And I asked Raphael the angel who was with me, and I said unto him, This spirit which makes suit, who is it, whose voice goes out and makes suit to heaven? وہاں پر وہ ایک ہالو جو وادی ہے، اس ایک وادی میں وہ ایک کسی روح کو دیکھتا ہے، اور وہ جو روح ہے وہ جو ہے فریاد کر رہی ہے، خدا کی حضوری میں مسلسل فریاد کر رہی ہے، اور اس کی فریاد جو ہے مسلسل خدا کی حضوری میں پہنچ رہی ہے، اور وہ اس کو رفائل فرشتے کو پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ جو روح جو مجھے نظر آ رہی ہے یہ کس کی روح ہے؟ تو وہ اس کو یہ بتاتا ہے، and he answered me saying, This is the spirit which went out from Abel, whom his brother Cain slew, and he makes his suit against him until his seed is destroyed from the face of the earth, and his seed is annihilated from among the seed of men. وہ اس کو دکھاتا ہے کہ یہ جو روح تجھے نظر آئی ہے یہ ایبل کی روح ہے، یہ حابل کی روح ہے جس کو اس کے بھائی کائن نے مار دیا تھا۔ اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ جب حنوح کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں ایک ہی شخص تھا جس کو قتل کیا گیا تھا، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی کی روح جو ہے اس وقت ابھی اس وادی میں ٹھہری تھی۔ اور اس میں فرشتہ اس کو یہ بھی بات بتاتا ہے جو ہمارے لیے قابل غور ہے کہ یہ جو ہے یہ مسلسل جو ہے
خدا کی حضوری میں فریاد کر رہا ہے، اور جب یہ فریاد کر رہا ہے اور اس کی فریاد سے جو ہے جب تک زمین پر کاہن کی جو نسل ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی، تب تک جو ہے یہ بولتا رہے گا اور یعنی فریاد کرتا رہے گا، اور زمین پر جتنی بھی اس کی نسل ہے تب تک یعنی خدا کا جو قہر ہے، خدا کا جو عذاب ہے اس پر، کائن پر اور اس کی نسل پر اس وقت تک رہے گا جب تک اس کے آخری بیج یا آخری نسل کا بندہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد اس میں کہتا ہے کہ then I asked regarding it and regarding all the hollow places, why is one separated from the other? And he answered me and said unto me, these three have been made that the spirits of the dead might be separated, and such a division has been made for the spirits of the righteous. اب وہ اس سے آگے پوچھتا ہے کہ جو باقی ہالو پلیسز ہیں وہ کس لیے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھی اس لیے ہیں تاکہ جو باقی جو مردہ روحیں ہیں وہاں پر ان کو رکھا جائے، اور ان کو الگ الگ کیوں کیا گیا ہے اس کے لیے وہ بات کرتا ہے کہ ایک جو ہالو وادی ہے، جو سپیس ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں رائچس کی جو روح ہے وہ آتی ہے، جو راست باز خدا کے بندے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے ہم اس بک میں پڑھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی دیکھتا ہے، سن آف مین کے بارے میں بھی وہ آگے دیکھتا ہے، اور یہ وہ بتاتا ہے کہ وہ ہنوک کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سن آف مین جو ہے وہ شروع سے ہی ہے، بنائے عالم سے پیشتر سے ہی جو اسپرٹ ہے وہ وہاں پر ہے، یعنی کہ خدا نے اس کو یہ دکھایا کہ سن آف مین جو ہے وہ زمین پر جائے گا اور وہ عدالت کو بھی قائم کرے گا، اور یہ سب کچھ خدا اس کو دکھاتا ہے۔ اور یہ چیز بھی وہ یہاں پر واضح کرتا ہے اپنی بک میں کہ رائچس کون ہے۔ رائچس وہ ہے جو سن آف مین پر ایمان لاتا ہے، خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، وہ راست باز شخص ہے، اور ان کی روحیں جو ہیں ایک الگ وادی میں رکھی جاتی ہیں، یعنی الگ جگہ میں رکھی جاتی ہیں، جس میں آگے کہتا ہے کہ And such a division has been made for the spirits of the righteous, in which there is the bright spring of water. یعنی کہ وہ اتنی خوبصورت جگہ بنائی گئی ہے جو راست باز لوگوں کے رہنے کی ہے، یعنی ان کی روحوں کے آرام کرنے کی جو جگہ ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہاں پر پانی کے چشمے ہیں، یعنی ٹھنڈک ہے، خوبصورتی ہے، اور روحوں کو آرام اور سکون ہے۔ اور اس کے بعد and such has been made for sinners when they die and are buried in earth, and judgment has not been executed on them in their lifetime. اور اس میں یہ ہے کہ آگے کہتا ہے کہ وہ جو لوگ گنہگار ہیں ان کے لیے بھی ایسی ہی جگہ بنائی گئی ہے، یعنی ایک وادی ان کے لیے بھی ہے، اور جب وہ مرتے ہیں اور ان کو وہاں پر رکھا جاتا ہے، اور ابھی تک ان کی ججمنٹ نہیں ہوئی۔ Here their spirits will be set apart in their great pain until the great day of judgment and punishment and torment of those who curse forever, and retribution for their spirits. اور یہ کہ ان کے spirits کو یہیں پر رکھا جاتا ہے جب تک کہ خدا کا وہ روز عظیم جو ہے، عدالت کا دن یا ججمنٹ کا دن جو ہے وہ نہ آ جائے، اور ان کا یعنی کہ جو انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں ان کا ان کو معاوضہ نہ مل جائے۔ اور اس کے بعد here their spirits will be set apart in this great pain until the great day of judgment and punishment. یہ تو میں نے پڑھ لیا، آگے کہتا ہے کہ there he will bind them forever, and such a division has been made for the spirits of those who make their suit, who make disclosures concerning their destruction when they were slain in the days of the sinner. اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ ایک تو جگہ وہ ہے جو گنہگار لوگوں کے لیے ہے، جو دنیا میں عام گناہ کرتے ہیں اور خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے یا توبہ کر کے دنیا سے نہیں جاتے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اسی طرح کی اور جگہ بھی بنائی گئی ہے جہاں پر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے کہ جن کو زمین پر قتل کیا جاتا ہے، جن کو مطلب جو ہے مارا جاتا ہے، اور جن کو جو ہے زمین پر جن کی تباہی کی جاتی ہے۔ اور اس کے such has been made for the spirits of men who were not righteous but sinners, who were complete in transgressions, and of the transgressors they will be companions, but their spirits will not be slain in the day of judgment, nor will they be raised from there. اور کچھ ایسے گنہگار بھی ہیں کہ جو ایک ایسی جگہ بنائی گئی ہے جو ایسے گنہگاروں کے لیے ہے، ایسے مطلب لوگوں کے لیے ہے
کہ جن کے گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے اور وہ ہمیشہ وہیں پر رہیں گے ان پر، یعنی کہ ججمنٹ ان کی جو ہے ہو چکی ہے۔ جیسے کہ ہم خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا گناہ ہے، یوحنا اپنے خط میں بیان کرتا ہے کہ کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جن کی سزا موت ہے، تو ہمیں ایسے گناہوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ کون سا گناہ ہے؟ خدا یسوع مسیح ہمیں کیا کہتے ہیں کہ وہ ایسا گناہ کون سا ہے جس کی جو ہے وہ معافی نہیں ہے، اور وہ ہے روح القدس کے خلاف بولنا۔ جو لوگ روح القدس کے خلاف کفر بکتے ہیں ان کا گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جو لوگ خدا اور خدا کے روح کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور خدا کے روح کو جو ہیں وہ جس طرح سے کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ بدروح ہے، یہ بالزبول کی مدد سے جو ہے وہ نکالتا ہے، بدروحوں کو نکالتا ہے، اس طرح کی باتیں جو روح القدس کے خلاف، اور ہمارے بھی آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روح القدس کے خلاف بولتے ہیں، یعنی ان کی روحیں وہاں پر رکھی جائیں گے اور ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ جو دوسرے ہیں ان کی ججمنٹ ہوگی، جو رائچس ہیں ان کو انعام و اکرام اور ان کو جزا دی جائے گی، یعنی کہ ان کو خداوند کی بادشاہی میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کی گناہ کی معافی ان کو نہیں ملے گی، یعنی کہ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور ان کی ججمنٹ نہیں ہوگی۔ اینڈ دین آئی بلیسڈ، ججمنٹ نہیں ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ مطلب وہ جو ہے ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ خدا کے حضوری میں کھڑے۔ اٹ مینس کہ جو ہی وہ مرتے ہیں ان کی ججمنٹ شروع ہو چکی ہوتی ہے، ان کی سزا شروع ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ فار ایور اسی جگہ پر جلتے رہیں گے جس جگہ میں ان کو رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ then I blessed the Lord of glory and said, blessed be my Lord, the Lord of righteousness, who rules forever۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کے جلال کے لیے میں نے خدا کو بلیس کیا، میں نے خداوند کو مبارک کہا، اور یہ کہ میں نے کہا کہ blessed be my Lord, the Lord of righteousness, who rules forever، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکومت کرتا ہے اور جو راست بازی کا خدا ہے، میرا خدا مبارک ہو، وہ یہ دعا کرتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ ایک چیز میں آپ کہنا چاہتی ہوں، اس میں ہم نے جب ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں تو مکاشفہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ہیں اور ہمیں یہ ساری چیزیں بعد میں بھی ان پر ظاہر کی گئیں، لیکن اس چیز سے جو مجھے ایک چیز ملتی ہے کہ جب ہنوک کی بک میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کے کلام میں یا خدا کے منصوبوں میں کتنا ربط ہے، اور اس کو وہ ساری چیزیں اس کو دکھائی گئیں، ساری باتیں اس کو دکھائی گئیں، اور ہم اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ وہ بہت سارے ایسے بھید، ایسی باتیں ہیں جو شاید ہمیں اس میں نہیں ملتی، یا وہ باتیں جو ربط میں ہیں جو باقی لوگوں پر ظاہر کی گئیں، اور اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ خدا کا کلام، خدا کے منصوبے جو ہیں وہ اٹل ہیں، اور خدا کے پلان اور جو کچھ خدا نے بنایا ہے وہ بھی اٹل ہے، اور وہ کس کس طرح سے کام کر رہا ہے، چاہے وہ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق۔ تو یہاں پر ایک چیز جو ہے، جب یہاں پر وہ اس کو یوحنا کو نظر آتا ہے کہ کچھ روحیں ہیں خدا کے تخت کے نیچے، اور وہ روحیں جو ہیں وہ فریاد کر رہی ہیں کہ تو کب ہمارا انصاف کرے گا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایبل کی روح جو ہے وہ خدا کے سامنے جو ہے وہ فریاد کر رہی ہے، خدا کے سامنے جو ہے وہ چلا رہی ہے کہ میرا انصاف کر، میرا انصاف کر۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری، اور جب تک یوحنا پر یہ ظاہر ہوا اس وقت تک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قتل کیے جا چکے تھے راست بازی کے سبب سے۔ جب راست بازی کے سبب سے قتل کیے جا چکے ہیں تو ان کی جو روحیں ہیں وہ خدا کی حضوری میں فریاد کر رہی ہیں۔ اور یہ کہ جب وہ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 14 باب میں اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خدا میں مرتے ہیں، روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی روحیں ہیں جو مقدسین کی روحیں ہیں، اور ان کے بارے میں کہ وہ ہم نے جیسے پڑھا کہ ان کے ایک خاص جگہ بنائی گئی ہے جہاں پر وہ آرام اور سکون میں رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ ان کو آسمان بہت ساری اس کو روحیں نظر آتی ہیں جو فریاد کر رہی ہیں کہ اے خدا تو کب ہمارا انصاف کرے گا، تو خدا ان کو کیا جواب دیتا ہے؟ خدا میں یسوع مسیح کہ ابھی تمہارے ان تمام بھائیوں کا جو ہے وہ تعداد جو ایک مقرر شدہ تعداد ہے، جب تک وہ پوری نہ ہو جائے
تمہیں انتظار کرنا ہے۔ تو وہ ساری روحیں اس وقت تک انتظار کرتی ہیں جب تک ہم نہیں جانتے کہ وہ جب تک دنیا ہے یا جب تک خداوند کی عدالت کا دن نہیں آتا کتنے لوگ جو ہیں وہ راستہ بازی کے سبب سے مارے جائیں گے۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں اور کتنی ان کی تعداد ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کی سکون اور اطمینان یہ ہے کہ ہمارا خداوند جو قادر مطلق خدا ہے، جو عدالت کرنے کو بہت جلد آ رہا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہمارے اگر پرسیکیوٹ کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو انہیں تسلی رکھنی چاہیے کہ ہمارا زندہ خدا ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، خداوند ان کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو ہے اس کے قتل کا بدلہ اس وقت تک لیا جاتا رہے گا جب تک جو ہے اس کی نسل کا آخری بندہ بھی ختم نہیں ہو جاتا یا آخری بندہ بھی زمین پر موجود ہے۔ تو میرے عزیزو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ ہم تسلی اور اطمینان میں رہیں اور دوسروں کو بھی تسلی دیں کہ بے شک آج ہم دکھ اٹھاتے ہیں، ہم دکھ میں جئیں، خوشی میں جئیں، ہم مسیح کے ہی ہیں، اور مسیح جو ہمارا بادشاہ ہے وہ قادر مطلق خدا ہے، اور وہ بہت جلد آئے گا اور ہمارا انصاف کرے گا۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔